الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات حمدہ ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبہ ہے ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی انتہائی ذی وقار صاحب حافظہ اللہ اپنے آسان انداز تساں احباب کو خوبصورت بیان سنوائے ہیں خطیب مرکزی جامع مسجد افیسر کالونی بڑے خوبصورت لہجے مختصر اللہ تعالیٰ علماء کرام دا بیان کرنا اور توڑا سارا سننا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول منظور فرما کے ذریعہ نجات بڑھاؤ اور دوستوں کی یہ محنت اخلاص محبت اللہ سونا قبول کر کے اللہ تبارک ایک مسئلہ ہے جڑا تمام مکاتب فقہ در نزدیک متفقہ مسئلہ ہے نہیں گوئیں ٹھیک ہے تھوڑا والیہ میرا کھول لو والیہ میرا جتنا تھی سکتے کھول لو باقی ٹھیک ہے تھوڑی دی بیس ہی کھولو چاہے سیٹی نہ مارے تک وہ مسئلہ ہے موت موت یہ جہاں مسئلہ ہے جس مسئلے تھے کسی قسم دا کہیں دا کوئی اختلاف نہیں یہ چلتا بیٹا
مسئلہ موت یہ جہاں مسئلہ ہے جس مسئلے دے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے ہر نفس نے ہر جان نے موت چکھنی ہے. اور عربی کا ایک شعر ہے الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها. موت ایک ہی جہاں پیالہ ہے جے کو ہر بندے نے پی کے رہنا ہے، اور قبر ایک ہی جہاں دروازہ ہے جتوں ہر بندے نے گزر کے رہنا ہے. موت ایک ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے کے فرار ممکن نہیں. کوئی بندہ موت کے بچ نہیں سکتا، جتنا مرضی بھجے، جتنا مرضی نسے، جتنا مرضی دوڑے، موت کے نہیں بچ سکتا. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. موت ایک ہی جہاں مسئلہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا تو کو ضرور مل کے رسی. قرآن مجید دے بے مقام تے اللہ نے فرمایا ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تسا چاہے کہیں جھکی غار کہیں گہری غار یا کوئی ایسی پوشیدہ جگہ دے اتنے چھپ ونجو تاں بھی موت تو کو ضرور مل کے رسی. موت کے کوئی نہیں بچ سکتا. دنیا کائنات ساری دی ساری فنا تھی ہونی ہے، باقی صرف اللہ دی ذات رہانی. اور موت نعمت ہے. سورہ رحمان اللہ تعالی نے موت کو نعمت ذکر کی تھی. سورہ رحمان اللہ نے اپنا نعمت ذکر کرے ہیں. ہر نعمت دے بعد اللہ نے فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان. تسا انسان اور جن میں اللہ دی کیڑی کیڑی نعمت دا انکار کرے سو. یہ آیت کریمہ کے پہلے اللہ کوئی اپنی نعمت ذکر کرے دے وال اللہ آدھے بھی کیڑی نعمت دا انکار کرے سو. اور جڑے ویلے اللہ نے موت دا ذکر کیتے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان. یعنی جڑے ویلے اللہ نے موت دا ذکر کیتے نال اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تسا کیڑی کیڑی نعمت دا انکار کرو. گویا کہ موت بھی اللہ دی نعمت ہے. تسا سو عجیب بات ہے بھی موت نعمت ہے. موت غم دا نہ ہے، موت جدائیگی دا نہ ہے، موت پریشانی دا نہ ہے. جی ہاں یہ نعمت ہے. خاص کر انہاں لوگاں کے پوچھو جڑے موت و حیات دی کش مکش چن نہ زندگی نہ موت ہسپتال اس پائے ہوئے انہاں کی نے پوچھو بھی موت کتنی بڑی نعمت ہے. اور جڑے لوگ وڈیری عمر دے ہو گئے کہ انہاں دیاں وہ اکھاں کو دیکھ نہیں سکتے، کنا کے سن نہیں سکتے، محتاج ہو گئے. ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، وہ کبے ہو گئے، وجود انہاں دے جھک گئے. انہاں کے نے پوچھو موت کتنا بڑی نعمت ہے. اور ویسے بھی اللہ نے جنت دی کائنات بنائی ہے، اللہ نے جنت دی دنیا بنائی ہے، اور جنت دے اللہ نے انسان پیدا کرنا شروع کی تھے. جے موت نہ آندی آج تے عجیب جیاں منظر ہویا. ڈاڈے پرداڈے جھرداڈے مرداڈے پتہ نہیں کتنی نسلاں جیندیاں ہوئے. ورثے دا مسئلہ بنیا، رہائش دا مسئلہ بنیا، تقسیم وراثت دا مسئلہ بنیا. ہی واسطے موت بڑی نعمت ہے. اللہ نے محدود مدت واسطے ہر بندے کو زندگی دیتی ہے، والوں دی زندگی ختم تے اللہ موت دے دے. یہ موت کا نفارم ہے، موت برحق کے ہی، موت کی نے بچنا نہیں، کوئی نہیں بچ سکتا. بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثر ذکر حازم اللذات، جیڑی چیز لذت کو توڑ دیندی ہے، ختم کر دیندی ہے، جیڑی چیز لذت کو مٹا دیندی ہے تو سو کو زیادہ یاد کیا کرو. یعنی الموت، لذت کو ختم کرنے والی چیز صرف موت ہے. اور آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو بھی یہ دسو تسا موت دی کتنا فکر کرندے ہو، تسا موت کی نے کتنا ڈردے ہو، تھوڑے دل وچ تھوڑے دماغ وچ موت دی کتنا فکر ہے. تھوڑا کیا خیال ہے صحابہ کرام موت کے کتنا ڈردے ہو، سنو کتنی فکر کرندے ہو. جنہیں حرام کہنا آئی حلال خور، جڑے جھوٹ کہنا بولے ہیں سچے لوگ،
نماز دے بھی پابندن، نیکیاں دے بھی پابندن، تہجد گزار بھی ہیں، شب بیدار بھی ہیں، قرآن دی تلاوت بھی کرنے ہیں، ذکر اذکار دے بھی پابندن۔ تو کیا خیال ہے انہوں نے دماغ وچ موت دی کتنا فکر ہو سی؟ کہیں دی غیبت نہ کرنے ہیں، چغلی نہ کرنے ہیں، کہیں دے وہ الزام نہ لینے ہیں، بہتان نہ لینے ہیں، انہوں نے دل وچ اللہ دا ڈر بھی آ، تقوی بھی آ، خوف خدا بھی آ، خشیت بھی ہے۔ موت دا کتنا ڈر ہو سی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کے کتنا ڈرتے ہو؟ آنکھا لگن اللہ دے پیغمبر اسا ایک نماز اگر پڑھ گنو سب کو پتہ نہیں ہوتا اسا 20 نماز پڑھ سکتے ہیں یا پہلے موت آ یعنی اتنی فکر موت دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تسا ذرا برابر بھی موت کی فکر نہیں کرتے۔ اللہ دے پیغمبر والے کتنا فکر کرنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا میں معصوم من الخطا بھی ہوں لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر۔ اللہ نے میں کو معصوم بنایا، ان دے باوجود بھی اللہ نے میں کو جنت دا سردار بنایا، میں نبی پیغمبر رسول دا سردار بھی ہوں، ان دے باوجود بھی میری کیفیت ہے کہ میں اگر نماز دی حالت اس بیٹھا ہوا، اتحیات دی حالت اس بیٹھا ہوا، میں کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں جڑے ویلے سجے پاسے سلام پھیرا کہ میں کھبے پاسے پھیر سکتا یا پہلے موت آ گئی۔ نبی علیہ السلام کو اتنی فکر ہی موت کی، صحابہ کرام کو کتنی فکر ہی موت کی، اور ساری تو نہیں کیا کیفیت ہے؟ اصحاب کو آج موت یاد نہیں رہی جن کی وجہ تو سارے اندر جہالت ہے، سارے اندر خیانت ہے، سارے اندر جھوٹ ہے، سارے اندر بدعملی ہے۔ اسا انسان ہیں لیکن سارے انسانیت گئی، سارے اسلام کا نہیں، ایمان کا نہیں، دعوے دار ضرور ہیں، ان کی وجہ ہے کہ سب کو موت یاد کرے۔ جڑا موت کو یاد کرے وہ کہیں حق نہیں کھندا، جڑا موت کو یاد کرے وہ کہیں دے ظلم نہیں کرنا، جڑا موت کو یاد کرے وہ چوری نہیں کرنا، شراب نہیں پینا، جوا نہیں کھیلتا، پیو ماں دی نافرمانی نہیں کرنا، وہ نمازاں ضائع نہیں کرنا، بلکہ وہ دنا اور سیاںا بندہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تسا سیاںا کیوں آتے ہو؟ جی اللہ کے نبی تسا آپ دسو کون سیاںا تے دنا ہے؟ آپ نے فرمایا میری امت دا او بندہ دنا ہے، سیاںا ہے جیڑا بندہ اپنی موت کو یاد کرے، جیڑا بندہ اپنے مرن تو بعد دی تیاری کرے، جیڑا اپنی قبر کو اور اپنی آخرت کو یاد کرے۔ ساری دنیا تے موت آئی، کوئی ایسا نہیں جنہوں تے موت نہ آئے۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا اے انسانو جڑی شے توارے کے وہ ساری چیزیں تے فنا ہونی ہیں، جڑی جڑی چیز دے تو مالک ہو ہر شے ختم ہو ونی ہے، باقی صرف او چیز رانی ہے جڑی چیز اللہ کریم دی بارگاہ چے، جڑی شے اللہ کے او باقی رانی ہے، یعنی جنت باقی رانی ہے، اللہ کریم دا عرش باقی رانے، اللہ کریم دا وجود باری تعالی باقی رانے، حوض کوثر اللہ کریم کے او باقی رانے، لواء الحمد اللہ کریم کے او باقی رانے۔ دنیا دے اندر جڑیاں چیزاں بھی ہیں، دنیا جڑی چیز بھی ہر شے تے فنا ہے۔ ما ينفد وما عند اللہ باق۔ جڑی چیز دے تسا مالک ہو، ما عندکم تواڈے کنے کھڑی ہے تے اے وی انفد، ما عندکم تواڈے کنے مکان ہے تے اے وی انفد، ما عندکم تواڈے نویں پلاٹ ہے تے اے وی انفد، ما عندکم تواڈے کے گاڑی ہے تاں وی انفد، ما عندکم تواڈے کے وجود ہے تے تاں وی انفد۔ جڑی جڑی شے دے تسا مالک ہو، جڑی جڑی شے تواڈے نال انتقال ہے، جڑی جڑی شے تواڈی ملکیت ہے، جڑی جڑی شے دے تسا مالک ہو، چاہے وہ مکان ہے، چاہے وہ پلاٹ ہے، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ فصل ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ دنیا کائنات دیاں گڈین، ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق۔ جڑی شے بھی دنیا دے اندر آسمان ہے تے تو بھی
انفادو زمین تے تاوی انفادو دنیا کائنات ساری مٹ وننی ہے مر وننی ہے یہ جڑی موت ہے دیکھے کہیں کو معافی نہیں ملنی موت کے کوئی بندہ نہیں بچ سکتا اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمائے نبی تے بھی موت آئی ہے پیغمبر تے بھی موت آئی ہے رسول تے بھی موت آئی ہے قرآن کریم میں اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا ذکر فرمایا اللہ کریم نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت حضرت یعقوب علیہ السلام سے جڑے ویلے موت آئی ہے آج تو سعودی موت دے ٹائم ہو دے تے موجود ہونے حضرت یوسف علیہ السلام کی موت کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا جڑے ویلے تخت دے اوتے سوار ہوئے جڑے ویلے وزارت سنبھالی وزارت خزانہ سنبھالی اللہ نے عہدہ دیتا تے نوکری دیتی تے افسری دیتی والا اللہ کریم دی بارگاہ دعا کرن لگے حضرت یوسف توفانی مسلمان اے اللہ کریم جڑے ویلے میں یوسف کو موت آوے مسلمان دی حالت موت آوے نبیوں دی موت دا ذکر قرآن ہے اللہ کریم نے فرمائے موت کے کہیں کو معافی کہنی موت ضرور آگے راضی جے موت کے معافی ملنی ہوئے جے موت کے کہیں بچنا ہوئے اللہ کریم نے اٹھل فیصلہ رسا دیتے جے ذرہ برابر بھی گنجائش ہوئے 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 کہیں کنے موت کنے بچن دی اللہ فرمے دے والکائنات جو موت کا نہیں میرے محبوب پیغمبر محمد کریم تے نہ آویا آمنہ دے لال تے موت آئی ہے عبداللہ دے بیٹے تے موت آئی ہے وزوہا دے چہرے والے تے موت آئی ہے واللیل دے ظلفہ والے تے موت آئی ہے قد نرا تقلب وجہ کا بھی سماغی پیشانی والے تے موت آئی ہے ساری کائنات دے سردار تے موت آئی ہے جڑا نبی دا امام ہے پیغمبرہ دا امام ہے رسولہ دا امام ہے عالم ارواح دا امام ہے عالم دنیا دا امام ہے عالم برزخ دا امام ہے عالم معاشر دا امام ہے اللہ فرمے دے موت وچوں بچن دا قانون ہوئے تے آمنہ دے لال تے موت نہ ہوئے لیکن رب دا قرآن دے انکا میتون و انہم میتون ساری کائنات تے موت آنی ہے تے ساری دنیا تے موت آنی ہے نبی پیغمبر تے بھی موت آئی ہے حتیٰ کہ اللہ کریم نے فرمائے آمنہ دے لال کو بھی موت نے نہیں معاف کی توجہ میری طرف تھوڑا ہی والیوم کھول لو زور بڑا منگتا بس سپیکر جتنا ایزی ہو سی نا اتنا تو آپ دعا والے سو کتنا ماشاءاللہ ڈبے لگے کھڑن والی زور منگے تو کوئی فائدہ نہیں موت برحق ہے یا نہیں دیکھو میرے ذرا کیا خیال ہے موت برحق ہے نا نبی کریم علیہ السلام تے میں موت برحق آئی کہ نہ آئی دیکھو میرے بھائی آئی کہ نہ آئی نبی علیہ السلام میں اپنی زندگی جاب اپنی موت دے اشارے دیتے ہیں اپنی زندگی جاب اپنی وفات دے اشارے دیتے ہیں ربیع الاول دے مہینے جی میں آپ کی آمد برحق میں آپ کی وفات بھی برحق ربیع الاول جی میں آپ کی ولادت برحق میں آپ کی موت بھی برحق جی میں ولادت ہوئی ہے جی میں آپ کی موت بھی ہوئی ہے جی میں آپ پیدا ہوئے ہیں جی میں آپ کے ہوتے آخری وقت بھی ہے آپ کے ہوتے وفات بھی آئی ہے جی میں آپ کی ولادت ربیع الاول چوئیے یہ آپ دی وفات بھی ربیع الاول چوئیے اجا ولادت دی تاریخ ہے اختلاف ہے لیکن وفات دی تاریخ ہے اختلاف نہیں بارہ ربیع الاول کو آپ دی وفات نہ دی ہے اللہ دے پیغمبر دے اوتے بھی موت آئی ہے تاکہ دنیا کائنات والے کو سمجھ جاوے کہ موت کہیں کو معاف نہیں کرنے دی ہوندی اور دیکھو میرے نبی کریم نے آپ اشارے دیتے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے آپ موت سمجھائی پہلا اشارہ پہلی دلیل ذرا سن دے جلو سمجھ دے جلو اللہ دے نبی کریم نے زندگی پہلا تے آخری حج کی تھا آپ نے زندگی ایک حج فرمایا آپ احرام دی حالت جن حج دا خطبہ ارشاد فرمے رہے گھڑن عرفات دے میدان کھڑے ہوئے صحابہ کرام بھی احرام دی
دی حالت کھڑے ہوئے پہلا اشارہ اللہ دے پیغمبر خطبہ ارشاد فرمینے صحابہ کرام کو نصیحت پہ فرمینے آپ پہ فرمینے میرے یارو زندگی وفا کرے نہ کرے ہو سکتے زندگی چلی وجے آج میں محمد کریم دی وصیت دیوے حضور طریقے سے کگنو میرے کے بنا سے بے حاجت سے کگنو صفا مروا کی میں کرنے اے حاج دے طریقے کی میں اے سارے میدان عرفات دے طریقے کی میں اے مزدلفہ دے طریقے کی میں اے منہ دے طریقے کی میں حاج دی قربانی دے طریقے کی میں اے جمرات دے طریقے کی میں میرے کے حاج دے طریقے سے گنو اللہ دے نبی آج سکھڑا تا ضروری کہنی ملاقاتہ تھی نہ رہنے سن ایسا کٹھے رہنے قلبی کا سیکسر نے امام کائنات نے فرمائے کل دی بات نہیں آج جیسے گنن سے گنو لالی لا القاکم بادامی حازا آج سے گنو او سردے توڑی سالی آخری ملاقات ہوئے دیوال ملاقات ہی نہ ہوئے ہو سکتے تو سانسا میرا نہ سکو آج آخری ملاقات سمجھ کے میرے کے حاجت طریقے سے گنو کہیں صحابی نہیں یا کیا گستاخی پہ کرے نہیں ہو اللہ دے نبی تکی جب باتاں پہ کرے نہیں ہو بلا تو آلے تبھی موت آ سکتی ہے بلا تو سبھی فوت ہو سکتے ہو اللہ دے نبی نانا ہی نہیں ہو سکتا کہیں صحابی نے اعتراض نہیں کی تھا سارے چپ کر کے کھڑے اللہ دے نبی اپنی زندگی دے اختتام کا اشارہ پہ فرمے اپنی موت دے اپنی وفات کا اشارہ پہ کرے لالی لا القاکم بادامی حازا ہو سکے اس سال دے بعد چوڑی صدی ملاقات نہ ہوئے پہلا اشارہ ہی بھی تجھے اشارے دے غور کر اللہ دے پیغمبر نے فرمائے یمن دے علاقے میں مبلغ بنا کے بھیجنے کیڑا جوان ہے جرا یمن جمجن دا ارادہ کرے حضرت معاذ بن جبل کھڑے ہو گئے اللہ دے نبی میں منجن دے تیار ہوں آپ نے فرمائے تیاری کر کے حضرت معاذ تیاری کر کے آئے اللہ دے پیغمبر نے فرمائے معاذ میرا دل دے میں تے کو کچھ دیر تک چھوڑا ہوا جی سونے ہو میرے واسطے ساتھ آتے آپ ہی اٹھڑ دے میں نماز دے نال دے نصیحت فرمے میں معاذ نرمی کریں سختی نہ کریں معاذ والے نہ بھی خیال کریں معاذ اٹھنے نہ بھی خیال کریں معاذ مریضے نہ بھی خیال کریں معاذ بشارتہ سناویں نفرت نہ نواویں معاذ فضائل سناویں مسائل نہ سناویں معاذ اپنے تقریریں دے اندر لوگے کو قریب کریں دے نرمی اختیار کریں تے تیری دعوت نے اگر کوئی ایک بندہ مسلمان ہو گیا تیری نجات واسطے کافی ہے اجائیں یہ باتاں تھیاں بیان حضرت معاذ اللہ دے نبی کافی لمبا سفر کر آئے ہو تو سولا کہیں واپس وجنے لگے وجو میں بھی لگا ویسا اللہ دے نبی کافی دیر سفر کر رہے ہیں امام کائنات نے فرمایا نہیں معاذ آج میرا دل دے میں تیرے نال سفر آج میرا دل دے میں تیرے کو نصیحت آج میرا دل دے میں تیرے نال پیار دیاں باتاں کراں اللہ دے نبی خیر تے آج کیوں دل دے توجہ ہے آپ نے فرمایا ہو سکتے معاذ جڑے ویلے یمن جو واپس آئیں تے ہو سکتے تیرا گزر میں نبی پاک دی قبر تو ہوئے ہو سکتے تو آمیں مدینے جنہارا تھی گیا ہوئے تو آمیں میں اللہ دا نبی اللہ کو پیارا ہو گیا ہوا ایویں نہیں ہو سکتا میرا دل دے ماج تیرے نال حال حال کر گیا حضرت معاذ دی ہنچی خان نکل گئے آپ نے فرمایا معاذ رومن دی بات نہیں ہے مسئلہ بہت متفقہ مسئلہ ہے لگتا ایویں جی حالات نیڑے ہوئے لگتا ایویں جی
میری زندگی تکمیل تے مکمل تھی وانا لی ہوئے واسطے تیرے نال دل دا پیار دیاں باتاں کرنا ہویا بھی ایویں جڑے ویلے بعد رضی اللہ عنہ واپس آئے اللہ دے پیغمبر وفات پا چکے ہیں آتے اتری جا اشارہ رسا اللہ دے نبی بھی موت دا لقمہ بن گئے آپ تے بھی موت آئی آپ بھی وفات پا گئے جڑے ویلے محبوب کائنات بھی موت کے نہیں بچ سکے آمنہ دلال نہیں بچ سکے اللہ دے پیغمبر کے نہیں بچ سکے تو میں کہے کھیت دے مالی ہیں ہمیں مکان بھی ہے ہمیں پیسہ بھی ہے ہمیں سہولت بھی ہے ہمیں گاڑی بھی ہے ہمیں صحت بھی ہے جڑے موت آوے اللہ صحت نہیں دے دوں گا جڑے موت آوے اللہ حسن نہیں دے دوں گا جڑے موت آوے اللہ جوانی نہیں دے دوں گا جڑے موت آوے اللہ پیسہ نہیں دے دوں گا ان اجل اللہ ہی راجا لا یؤخر جڑے ویلے موت آوے ذرا برابر میں تاخیر نہیں ہوندی موت جڑے ویلے آوے ول سورہ یاسین جل نے فرمایا لا یستطیعون توسعۃ اللہ وصیت لکھن دا بھی موقع نہیں دینا اللہ بالے بچے نال بولن دا بھی موقع نہیں دینا موت پر حق کے تیجے اشارے دے غور کر اللہ دے پاک پیغمبر اپنی زندگی دے اندر ہر رمضان ہے 21 رمضان تے 30 رمضان تک اعتکاف کرنے جڑے ویلے آخری سال آپ نے 11 روزے گنے 11 رمضان کے اعتکاف شروع کیتے اللہ دے نبی تو جبریل ہر رمضان جاوے تے قرآن دا پورا دور کراوے تے یہ سال جڑا آخری رمضان ہے قرآن کریم دی دوری دوڑ ہوئی ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اشارے پڑے چوتھی بات غور کر ایک بڑھڑی عورت آ گئی ہے آ کر کے آکھن لگی ہے اللہ دے پیغمبر میں مسئلہ پوچھنے آپ نے فرمایا کل والا میں اللہ دے نبی جے میں کل آؤں تو سب کہنا ہو کہ میں کہہ دے کہ مسئلہ پوچھا اللہ دے نبی آکھ سکتے ہیں گستاخی کیوں پہ کرے نہیں بلا ہو سکتے جو میرے ہوتے موت آوے آپ نے ہی نہیں فرمایا آپ نے غصہ نہیں کیتا آپ نے فرمایا آپ اٹھڑی عورت جے مسئلہ پوچھنا ہے میں نہ ہوں میری جگہ دے ہوتے میرا یار ابو بکر صدیق بیٹھا ہو موت نے معاف نہیں کرنا اپنے گھر نظر چمارو موت نے معاف نہیں کرنا اپنی برادری اس نظر چمارو موت نے معاف نہیں کرنا قبرستان نظر جمارو موت نے معاف نہیں کرنا ذرا اپنے پیو ڈالے دے نظر جمارو موت نے معاف نہیں کرنا موت جوانی بھی نہیں دے دی یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ٹنڈے منڈے دیکھو پتہ لگ ویسی یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اندھے کونے جھوٹے دیکھو جڑے غریب ہیں لاؤ پتہ لگ ویسی یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اسپتالاں دا چکر لاؤ پتہ لگ ویسی یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جڑے بندے جھکے ہوئے کہ کھٹے ہوئے بڑھڑے نا دراؤنا کو دیکھو پتہ لگ ویسی یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اللہ اللہ جڑے پیسے والے امیر ہیں اللہ در در تے انہیں کو پنویں دا لکھے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اللہ نے اکھاں دے کے اندھے دکھائے یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے اللہ نے کنڈے کے دورے دکھائے یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے اللہ نے زبان دے کے گونگے دکھائے یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ساری کائنات فنا ہے صرف اللہ دی ذات ہے بقا ہے اگر بقا اللہ دے علاوہ کئی مخلوق تے ہوئے آمنہ دے لال تے موت نہ دیا اللہ دے نبی فرمائے جے میں نہ ترید الموت عورت ارادہ ہے آبے ہو سکتے تو دے موت آونے اللہ دے نبی فرمائے جے میرے تے موت آونے اگر میں نہ میرے مسلط جناب ابو بکر صدیق بیٹھے ہو سن ایک اشارہ ہے دے گئے موت پر حق ہے لوجہ اشارہ ہے دے گئے میرے بعد شریعت کی ذمہ داری ہے تھا صدیق اکبر دیے مسئلے جائیں پوچھنے ہوں تو صدیق اکبر کے بجائے
میرے بعد میرا مصلی اگر ہو سی تو جناب صدیق اکبر کے ہو سی میرے نبی اشارہ دے میں جے میرے بعد شریعت دی باغ ڈور ہونی تو جناب ابو بکر صدیق کی ہونی ہے ایویں خامخواہ الزام نہ لایا کر حضرت ابو بکر صدیق دے بارے بکواسا نہ کیجا کر حضرت صدیق دی صداقت امامت دے بارے خلافت بلا فصل دے بارے زبان درازی نہ کی دے کر اے تو صدیق اکبر ہے لوگوں جنہی مہرت چڑیا جن ساری خلقت تو پہلے کلمہ رسول دا پڑیا حضرت صدیق اکبر میرے مسلح دے بیٹھے ہو سن اے میرے نبی کریم دی وفات دا چوتھا اشارہ آوی اللہ دے پاک پیغمبر دی وفات دا پنجواں اشارہ مسجد نبی چاہتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا او میرے صاحب اللہ اپنے بندے دے وچوں ایک بندے کو اختیار دیتے سر دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے کہ اللہ نے وہ بندے ہے کہ میں کو آخرت چاہیے جنہیں آپ نے یہ بات کی تھی حضرت صدیق اکبر میں پلر دے ٹھیک لگے بیٹھے ہیں انہیں کھڑے تھی کھڑے آدھن اللہ دے نبی میرے ماں باپ توڑے تے قربان ہوئے تے نال رومن بھی لگ گئے صحابہ دے ابو قحافہ دے پوتر کو دیکھو ای مڈڑے کو دیکھو خام خائن رومن پائے گئے اللہ کئی بندے دی بات نبی کرے نہ بیٹھے اللہ دے نبی تک کئی بندے دی بات بیٹھے کرے صدیق رومن دی کیا ضرورت ہے حضرت ابو بکر صدیق دی دورت دیشی تے قربان ونیا آخر اگر کملے جو تو اب سمیں جو کہنی اللہ نبی نے علاوہ کہیں کو موت اختیار نہیں دے دورا اینا مطلب ہے اللہ دے پاک نبی مراد آپ ہیں اینا مطلب ہے جدے کی دا بلال ہے اینا مطلب ہے وفات دا بلال ہے اینا مطلب ہے موت پر حق ہے نبی سب یتیم کرنے والا ہے لگ رہی ہے جنہیں نبی سب کو خلق سننے والا ہے یہ پانچ اشارے تیرے سامنے نبی کریم دی وفات نے پیش کر گیا اللہ پاک نے قرآن میں سچ فرمائے موت نے معافی نہیں ہوئے آتے نبی محمد کو معافی دے ربیع الاول دا مہینہ ہوئے تے مسلمان نے تو نبی پاک دی موت دا منظر نہ سنایا بنے تے سمجھو ربیع الاول دا حق ادا بھی نہیں ہویا پگڑی تے ہر کوئی دسیں دے حسن تے ہر کوئی سنے دے کمال تے ہر کوئی سنے دے جمال تے ہر کوئی سنے دے آپ قدو شریف پسند کریں دے آپ دے نالین دی عظمت تے ہر کوئی سنے دے آپ دی صورت جس طلاف ہی کہنی ابو جہل بھی منے گا تو آدھے ورگا سونا سانج تک کائنات جڑی ٹھری کہنی ساری دنیا منے نہیں ہے تو آدھے ورگا سونا کوئی نہیں اصل دے نبی دی سیرت بیان کرنی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی جدگی دا منظر کہنے سامنے تاکہ امت کو پتہ لگے موت من حق ہے تاکہ امت دنیا دے نال دل نہ لاوے تاکہ امت دنیا دی محبت دل جنا پاوے تاکہ دنیا کائنات کو ہر ویلے اپنی موت یاد راوے اللہ دے پاک نبی اپنی زندگی جہاں اشارے دے گئے اور ذرا میرے توجہ کر میرے نبی کریم علیہ السلام دی طبیعت دلیل ہوئی ہے آپ بقیہ غرقت سے گئے جے کو تسا جنت البقیہ دے ہو آپ نے بن کے قبران دے حق دعا فرمائی جڑے ویلے واپس پہن دے آپ نے متھے دے اتے رتے کلر دی پٹی بندھی ہوئی ہے آپ اپنے حجرہ عائشہ دے اندر ہے اما جان نے محسوس کی تے نبی دی طبیعت دلیل ہے آپ نے فرمایا عائشہ لگ رہے میری طبیعت خراب ہے میرے سر سے درد ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ دے نبی میں اپنے بھی سر سے درد ہے کتنا پیار ہا نبی دے عائشہ نبی دے سر سے درد دے عائشہ دے سر سے درد اللہ دے نبی سوم گئے حضرت اما جان دم بیان کرے 29 سفر دی 29 تاریخ ہے آپ کو بخار ہے 30 سفر دی آپ کو بخار ہے ربیع الاول دی یکم ہے آپ کو بخار ہے ربیع الاول دی 2 ہے آپ کو بخار ہے 3 ربیع الاول کو حضرت ابو سعید خدری آئے آ کر کے میرے نبی کریم دی تیمارداری کرے جڑے ویلے آپ کو ہاتھ لائے سی تے آکھن لگے ہائے اللہ دے نبی تو اگوں تے ڈبل بخار ہے آپ نے فرمایا اے ابو سعید اللہ نبی کو عظمت بھی ڈبل لے تے عظمت بھی ڈبل ہے بخار بھی ڈبل ہے ایک بندے دا بخار 104 دے ہوندا رہے میرے نبی کو 208 دے برابر بخار 4 ربیع
7 ربیع الاول آپ کو بخار ہے، 8 ربیع الاول 8 ربیع الاول خمیس دا دن عشاء دی نماز دا ٹائم ہے، جڑے ویلے نماز عشاء دا وقت ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میری پیاری عائشہ جی اللہ دے نبی فرمایا لوگیں دا کیا حال ہے؟ اللہ دے نبی لوگ تھوڑی انتظار جن تاکہ تو سونا کو نماز پڑھا سکو۔ آپ نے فرمایا اچھا پانی گھنو، حضرت اماں جان نے پانی پیش کیتا، اللہ دے نبی وضو کرن لگے، آپ پہ کشی تاری ہو گئی، آپ پہ ہوش ہو گئے، جڑے ویلے ہوش آیا آپ نے فرمایا عائشہ لوگیں دا کیا حال ہے؟ لوگیں نماز پڑھ کے دیے یا کہنا اللہ دے نبی تھوڑی انتظار پہ کرے، اچھا پانی سٹو میرے جسم تے، پانی سچا گئے آپ پہ ہوش ہو گئے، جڑے ویلے ہوش آیا لوگیں نماز پڑھ کے دیے یا کہنا اللہ دے نبی تھوڑی انتظار جن ترائے باری میں ہویا، جڑے ویلے تیجی باری آپ کو ہوش آیا آپ نے فرمایا عائشہ لگ دائی میں جے گال بھک گئی ہوئے، لگ دائی میں جی میں مسجد نبی جوان کے نماز نہ پڑھا سکتا ہوں، انہیں کر دیر نہ لا جلدی کر، اپنے پاپے ابو بکر کو آکھا لوگوں کو نماز پڑھا چھوڑے، مرو ابا بکرن فلیسل بالناس، اللہ دے نبی کہنا میرا پاپا نرم دل دا مالک ہے، جنہ توالی بیماری دی شدت سنو سی مسلح تے کھڑا دی طاقت نہ رکھ سی، نا بابا نہیں پڑھا سکتا، چاچے عمر کو آنکھو یا کہیں بے کو آنکھو، آپ نے فرمایا شاہ مرنال پاس نہ کر، مصر دے عورتیں علی کار مرنال مناظرے نہ کر، تو کہیں بے دنا گندی بار بار عرشاں تو صدیق دنان دا بے، بار بار عرشاں تو صدیق دنان دا بے، آج میرے مسلح دے صدیق کے علاوہ کوئی دیا کھڑے اللہ کو بھی گوارا نہیں، مرو ابا بکر فلیسل بالناس، لوگے کو نماز پڑھاوے، ابو بکر کو آنکھو، حضرت اماں جان لگیا گیا ان کے پردہ تک کھڑکی کھول کے آواز لے کے اجن بابا جانی اللہ دے نبی کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی ہے، مسلح تک نہیں آ سکے، آج لوگوں کو امامت تو سب کرونی ہے، نانا عائشہ میرا کام نہیں، واقعی جا گھرانا ہے، جنہ نبی دے ہوں جے مسلح تے بھی نہیں پیانگا، تو سادے خلافت غصب کی دیا سی، تو سادے قبضہ کی دیا سی، تو سادے حق کھا گیا، حق کھاونا لے منت ترلا کہنی کرے دے ہوندے، غصب کرنا لے اے نیاسا کہنی کرے دے ہوندے، ہاتھ بات کے درخواستہ کہنی کرے دے ہوندے، بار بار ترلا پیا تھی لے، ایشا میں نہیں پڑھا سکتا، میں نہیں پڑھا سکتا، آکھا لگی میں پڑھا کے اللہ دے نبی کو کہ اللہ دی مرضی میں تو سا نماز پڑھو، حضرت صدیق روجے تکبیر رکھیے، صحابہ دیا رون دیا چیخا پیا نکل جان، اے منظر آوڑا آج اللہ دے نبی نظر رہی ہے، جنہیں چہرے کو دیکھ کے سجا بکھا ٹل جال، جنہیں چہرے دا دیدار کر کے سارے دکھ دور ہو گئے، جنہیں چہرے دی زیارت کروا سارے ایمان چیزاں فوضا، جنہیں آوانال نور آ گیا، جنہیں آوانال برکت آ گئی، جنہیں آوانال رحمت آ گئی، جنہیں آوانال پردہ آ گیا، جنہیں آوانال غیرت آ گئی، جنہیں آوانال عزت آ گئی، جنہیں آوانال ہدایت آ گئی، جنہیں آوانال ایمان آ گیا، جنہیں آوانال حیا آ گئی، جنہیں آوانال توحید آ گئی، جنہیں آوانال جنت تعارف آ گیا، آج اللہ دے نبی مسلح دے نظر نہیں پہنگے، صحابہ دے دل تے کیا پہ گزر دی ہو سی، جڑے ویلے تکبیر دی آواز میرے نبی پاک دے کرنے چاہیے ہیں، آپ نے فرمایا علی عباس جی اللہ دے نبی فرمایا میرا دل لے میں اے نماز میں آخری زندگی دی مسجد نبویت پڑھا گاہک دی وجہ تو نماز چھوڑ لیں، نندر دی وجہ تو نماز چھوڑ لیں، پانی دے بارے دی وجہ تو نماز چھوڑ لیں، جنہ کلمہ پڑھ دے ہو اے میرا نبی آخری وقت ہے، حضرت علی نے ایویں سارا لیتا ہویا ہے، حضرت عباس نے بھی سارا لیتا ہویا ہے، علماء بیٹھن تھے میرے نبی مسجد دو پھرن، اللہ دی قسم چاہ گیا دا حوالے دا میں ذمہ دار ہوں، میرے نبی پیر چاہ کے
ول زمین تے رکھ نہیں سکدے اللہ دے نبی دے پیر زمین تے لگ دے تے لکیراں لگ جاویں تے آپ فرمائیں باویں کچھ تھی ونجے میں کو مسجد گن لو اللہ دے نبی 8 ربیع الاول ہے عشاء دی نماز دا ٹائم ہے آپ مسجد دے اندر داخل ہے صحابہ نے اشارہ کیتا تے آواز دی صدیق پشتے ہٹا نبی دا امام آ گئے حضرت صدیق پشتے ہٹن لگے میرے نبی کریم نے فرمایا ابو بکر اپنی جگہ تے کھڑا رہے آج میں آیا تیری جاتے مہر لوانا اپنی جگہ تے کھڑا رہے آج میں آیا تیری امامت دی تصدیق کرانا آج اپنی جگہ تے کھڑا رہے آج لوگاں کو نماز دی اہمیت رسوان آیا آج لوگاں کو تیری شان سمجھاوان آیا آج اپنی جگہ تے کھڑا رہے حضرت صدیق نے لوگاں دی امامت کرائی ہے اللہ دے نبی نے صدیق دی امامت کرائی ہے جڑے ویلے سلام پھیرے میرے نبی کریم نے فرمایا میں کو آسرا دے ہو تے میں کو منبر تے بلاؤ جڑے ویلے منبر تے بلایا ہے آپ نے انہیں کمدے ہوئے ہاتھ نال حضرت ابو بکر نال بیٹھے ہیں دے اشارہ کیتے نے تے آکھن لگے جی اللہ دے نبی فرمایا ای جوان کو جان دے ہو جی اللہ دے نبی ابو کو حافظہ بیٹا ہے ابو بکر دا نام ہے آپ نے فرمایا میری زندگی وفا کرے نہ کرے میں نصیحت کرے نہ رہے میرے یار صدیق دا دل نہ دکھائے ای جوان دا دل نہیں دکھاونا تو آپ کو نہیں پتا جڑے والے مکے میں نبوت دا اعلان کیتا میں سارے آدھین کذبتا 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 ایو ہی کو جوانا جڑا ہر جاتے آدھا صدقتا 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 سارے میرے دشمن ایو ہی کو جڑا میں کو سینے نال لائی ودا سارے میری مخالفت کرے رہے ایو جڑا میرے نال پیار کرے رہا ایویں کرائے میرے ابو بکر دا دل نہ دکھائے سارے دے میں ملا سکیا تے ابو بکر دے احسان نے ملا سکیا تے اگلی گال بھی سنو مسجد نبوی دے باہیں سارے دروازے بند کر دیوے لیکن جڑے دروازے وچوں ابو بکر آندے یہ دروازہ بند نہ کرائے آج بھی تساں سعودیہ لگے ونجو عمرے تے ویندے ہو سو مسجد نبوی دے عشاء دے بعد سارے دروازے بند ہو گئے اگر کوئی رات کا دروازہ کھلا ہوندے تے بابو ابھی بکر جڑے دروازے دی چوکھٹ دے ابو بکر صدیق لکھیا کھڑے او اج بھی رات دا دروازہ کھلیا پیا ہوندے انہاں کیا مطلب ہے رات دا جے مدینے چ نبی دے روزے دی زیارت کرنی ہوئے او صدیق دے دروازے وچوں گزر کے ون سکدے جے رات دا اصحاب صفہ دے چبوترے دے نماز پڑھنی ہوئے او صدیق دے دروازے وچوں گزر کے ویلے جے رات دا اللہ دے نبی دے روزے دے حاضری دیونی ہوئے او صدیق دے دروازے وچوں گزر کے ویلے جے رات دا ریاض الجنہ جدوں رکعتاں پڑھنی ہوئے او صدیق دے دروازے وچوں گزر کے ویلے حضرت صدیق دا دروازہ بند نہ کرائے اللہ دے پاک پیغمبر نے نصیحت بیٹھے کرے آپ نے فرمایا صحابہ کبھی بات بھی سنو جی اللہ دے نبی فرمایا کیڑا بندہ ہے جے میں بدلہ لیونا ہوئے آج میں نے کہ بدلہ گنو زندگی وفا کرے نہ کرے اللہ دی قیامت وریوں کی ہے معاشر نہیں بناؤ تھا اگر میں کہیں کو چاٹ ماری ہوئے میں کہیں کو لگڑ ماری ہوئے میں کہیں دے پیسے دیونے ہوئے میں کہیں دا حق دیونا ہوئے میں کہیں دا قرضہ دیونا ہوئے واہ میں آمنا دلال تیرے تے جگ جوان قربان کر دے ماں کتنا پیارا نبی ہے کتنا پیارا نبی ہے جو کہیں حق گرنا ہوئے تے آج میں حق دیوان تے تیار ہوں آپ نے بار بار پوچھے مجمع دے وچوں آخر جگ بندہ کھڑا ہوگا اللہ دے نبی جے بدلہ دیونا چاہتے ہو میں بدلہ گھرن تے تیار ہوں آپ نے فرمایا کیڑا بدلہ اللہ دے نبی صاف بننے دی ماری میں کو تو چھڑی ماری آئی آج میرا دل لا دے میں تو کو چھڑی مارا آپ نے فرمایا صاحب آئی کو چھڑی دے ہو تاکہ میں بدلہ دے گی نا ورنہ قیامت دردی میں اللہ دی عدالت بدلہ نہ دے سکتا اللہ دی میں قیامت کا میدان بناؤ کھائے اے یارو خیر والے ہو آس پاس
والے ہو جڑا جنت دا سردار ہے او بھی اللہ دی عدالت کے ڈردا پے تساں کیویں تھی بہن دے حق کھاوے ہو کیویں تساں یتیمیں دے ظلم کر رہے ہو کیویں تساں راہی بندے دے پسٹل چلا کے بندے مار دے ہو کیویں تساں عورتیں کو بیوہ کر رہے ہو کیویں تساں ڈاکے پہنے ہو پتہ نہیں تھوڑا دل ہے یا سینے جو پتھر ہے اے میرا نبی ہے جڑا بار بار اعلان بیٹھا کرے کیڑا ہے جائے بدلہ گھرنا ہوئے میں بدلہ دیور دے تیار ہوں اے صحابی جن لے نیڑے ہے صحابہ کو چھڑی دیور پہتے اکھی دکھا کے آدر نہ کر یار اگے سارے دل اداس سب نبی دے بارے تکلیف نہ لے اللہ تے خبیب تختہ دار دے چڑھ گیا اللہ دے نبی کو تکلیف نہ دے میں پسند کی دیا اللہ تے بلال گرم ریت لیٹ گیا اللہ دے نبی کو تکلیف نہ دی دیا عمار بن یاسر دا خاندان شہید ہو گیا نبی کو تکلیف نہ دی دیا یار سٹ نہ دے چھڑے ایک کہیں دے نہیں پیا سندا اے نبی دے لیڑے اللہ دے نبی فرمایا عمر اپنی جلالی طبیعت تے کنٹرول کر اے میں جانا تھا میرا کم جانے جنہوں نے چھڑی جا کے نیڑے ہے اے قریب ہے اللہ دے پاک نبی دے بدلہ دیوڑے وے تو پورا پورا لیو جنہوں نے میں کوئی چھڑی ماری آوے میرے جسم دے چولا تے کرتا کہنا تو سا چولا پاتی بیٹھے ہو آپ نے فرمایا کھڑ صبر کر میں چولا لے اللہ دے نبی اپنے کب دے ہوئے ہتھانال اپنا چولا لہنے پہ آسمان کھڑا دے دا دنیا کھڑی دے دی رب کھڑا دے دا رب دا محبوب ہے جڑا بدلے قدر چولے پیا لین آج غریب میں دے ظلم کرے رہے کیا قیامت دا موہ نہیں دیکھ رہا اسا یتیمیں دا مال کھاوے رہے کیا اسا اللہ کو نہیں ملنا اللہ دے نبی چولا لہائے یہ چھڑی چاہ کے نبی دے نیڑے آئے اللہ دے نبی کریم دے روکن دے درمیان پیچھو کانڈتے مہر نبوت بنی ہوئی ہے اللہ دے نبی دے نیڑے آکے چھڑی پھکا سکتی ہے سر مہر نبوت چمن لگے تے نال سارو قطار روان لگے تے بار بار آکھن لگے اللہ دے نبی گستاخی دا ارادہ کہنا میں گستاخی دی معافی دا طلبگارا میرا ارادہ آج موقع بنیا ہے اللہ دے نبی دا پاک وجود کئی بانے چم گنا متا اللہ میں تے جہنم دی پھا حرام کر دے اللہ دے نبی تو دا جسم چمن دا ارادہ امام کائنات بھی روان لگے آپ نے فرمائے مبارک ہوئی اللہ نے تیرے تے جہنم دی پھا حرام کر دیتی ہے اے 8 ربیع الاول اللہ دے نبی بیمارن اپنے حجرے چ لگے گئے معلوم مسجد چ واپس نہیں آئے 8 ربیع الاول دی عشاء صدیق نے پڑھائی ہے 9 ربیع الاول دیاں 5 نمازاں صدیق نے پڑھایا تے 10 ربیع الاول دیاں 5 نمازاں صدیق نے پڑھایا 11 ربیع الاول دیاں 5 نمازاں حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھایا تے 12 ربیع الاول دی فجر دی نماز حضرت ابوبکر نے پڑھائی 12 دی فجر والی تے 8 دی عشاء والی 2 نمازاں ہو گیا تے 9 یا 5 تے 10 یا 5 تے 11 یا 5 15 ہو گیا 15 اے تے 2 17 نمازاں صدیق نے میرے نبی دی موجودگی مسجد نبوی پڑھائیں اللہ دے پاک نبی وال حجرے چ رہ گئے 10 ربیع الاول صحابہ مسجد چ تجارتاں بھول گئے کاروبار بھول گئے صحابہ خم میں چ جڑے ویلے جھنڈیاں لا کے خوشاں بنے دے ودے والے اولے صحابہ خم میں جن جڑے ویلے سا جلوس دی تیاری کرے دے ودے اولے صحابہ خم میں جن 10 ربیع الاول صحابہ پریشانی جن 11 ربیع الاول صحابہ پریشانی جن جڑے ویلے 12 ربیع الاول ہوئی ہے فجر دی نماز دا ٹائم ہوئے حضرت صدیق نماز پڑھے رہے ہیں اماں جہان کو میرے نبی سے فرمایا شادرہ چادر ہٹا کھڑکی تو چادر ہٹائی گئی ہے نبی کریم علیہ السلام دا صحابی ہے غالباً حضرت مغیرہ ہیں آدھر میں وضو کر کے پیچھو بتام تے جماعت جلڑ پیا بینامی اچانک یہ کھڑکی تے میری نظر پائے گئے ایمیں لگدا جی میں قرآن رحل تے کھلیا لاتا ہوئے ایمیں لگدا جی میں قرآن رحل تے کھلیا لاتا ہوئے
مغیرہ دا جذبہ دیکھ صحابی رسول جڑے ویلے چادر ہٹائی گئی ہے میرے نبی مسکرا پائے صحابہ کرام دن خطرہ پائے گئے جو ساری نماز نہ ترٹ والے ایویں لگ رہا جنہیں چاندر ساری مسیح سے مسجد نبوی جا لیا ہوئے اللہ دے نبی فرمایا شاباش پردہ چھوڑ لے مگر روح راضی ہے میں دیکھ گتے بھی صدیق بھی امامت دا منظر تے صحابہ کرام دی ابتدا دا منظر 12 ربیع الاول فجر دی نماز دے فوراً بعد حضرت صدیق اکبر بھی تشریف گھن لائے حضرت علی تے عباس بھی تشریف گھن لائے حضرت صدیقہ دن اللہ دے نبی چنہ دی توری طبیعت خراب ہوئی ہے میں مسجد چی ہوں یہ اجازت ہو گئے میں گھر دا چکر نہ ہوں آپ نے فرمایا صدیق میری طبیعت بہتر ہے چند دیوانی تے آمن دے کری حضرت صدیق لگے گئے حضرت علی عباس آدھر سے توری طبیعت کی میں آپ نے فرمایا بہتر ہے اچھا ٹھیک ہے سب مسجد جلدے پہ آپ نے فرمایا جلو حضرت علی آدھر چاچا عباس لگ دے آج طبیعت بہتر ہے آپ مسکران دے دی پہر حضرت عباس آدھر علی تو وجہ بالی سارے ہتھے نہ جائیں میں کو پتہ ہے میں اپنے قریش خاندان دے بزرگے میں موت دے وقت دے چہرے ڈٹھی ودا ساریا نشانیاں آج نبی کریم دے چہرے تے دیکھ کے اندر بیاں جڑیاں سارے سردارے دے چہرے تے ہو جان لگتا ہی میں جدے گی روے لال علی عباس مسجد چ پہنچن اللہ دے نبی بستر سے لیٹے ہوئے آپ نے فرمایا عشاء کا کام کر چھوڑ جی اللہ دے نبی فرمایا جلدی کر توڑ کے جا ون تے ون کے میری تھی فاطمہ گسادا میری بیٹی گسادا اے دھیری دے چہرے تے تھپڑ مارنا لیو جے دھیری چنگیا نہ ہوئے نبی آخری ٹائم اپنی دھی کو نہ سداویا پٹواری کو پیسے دے کے اپنے دھی کو مردہ دکھاون والے ہو جے دھی چنگیا نہ ہویا اللہ دا نبی آخری ٹائم اپنے دھی کو نہ سداویا اے دھیری مان ہو جا رہا اے دھیری بھرم ہو جا رہا اے دھیری فقر ہو جا رہا میں ایک نماز پروگرام دے خاطر گھر دے باہر گیا نکل رہا میری بیٹی گیٹ پہ کھلے لیا میں نیڑے ہو گیا کہ بیٹا کیسے چاہی دیا آج خیر دے آپ کہنا کہ بابا دلی دعا ہے خیر لال ونجو تے خیر لال ولو اللہ دی قسم ہے باپے دی جوتی بالش کرن تا دھیرے ناشتہ بنا دے ون تا دھیرے کپڑے استری کرنے ون تا دھیرے اپنے دے سامنے زبان سینے ون تا دھیرے چاٹا مرے لے جیدہ دے کے محروم کرے لے سارے پلاد پترے دے نامے کرے لے ساری زمینوں انہیں پتروں کو لے لے ساری زندگی اپنے دھیرے گروہ میں دے اللہ دا پیغمبر ہے ساری کائنات دا سردار ہے آخری وقت ہے آپ فرمیدر میرے دل دی تمنا ہے عائشہ ذرا میری دھی کو سانا گیا حضرت عائشہ بجن لگی آپ نے آواز دے کے فرمایا عائشہ فاطمہ کو کی کلیے نام ہے حسن حسین کو بھی ناز لگا کے آوے حسن کو بھی رلا کے آوے حسین کو بھی رلا کے آوے حضرت فاطمہ اللہ دے نبی دے پیرے کے کھڑی ہو گئی ہے حضرت حسن ایک پاوے کے کھڑا ہوا ہے حضرت حسین بے پاوے کے کھڑا ہوا ہے حسن بھی روندہ کھڑے حسین بھی روندہ کھڑے حضرت فاطمہ کھڑے ہوئے ہیں اللہ دے نبی فرمائے فاطمہ دور کھڑی گئی ذرا نیڑے آیا بی بی جان فرمائے میں کان لائن اللہ دے نبی دے ہونٹاں دے تے میرے نبی کریم نے کانچ میں کو فرمائے جڑا کوئی فرمائے نے میرے پیرے میں جو زمین نکل گئی ہے میں رومن لگ گئی ہوں اے یارو خیر والے ہو اے میرے جملے ضائع نہ کرائے جڑے میرے نبی دی نظر پئی ہے حضرت فاطمہ دے اکھاں وچوں سون اللہ دی قسم چا کے اللہ نبی کو اپنی دھی دے چہرے تے آون والے آنسو دیکھ کے برداشت نہیں ہوئے میرے نبی فرمائے فاطمہ شالا کریں نہ رویں ہنستی میں وستی رویں میری دھی میرے دل دا ٹکڑا سکھو پیار کیے کری دے دھیری نال سکھو سینے نال کیے لوی دے دھیری کو سکھو کیے پوسے دوی دے دھیری کو سکھو کیے شفقت کری دے دھیری نال حضرت سیدہ فاطمہ دے پیرے وچوں زمین نکل گئی ہے میرے نبی فرمائے فاطمہ ذرا میرے ہویا آکھن لگی میں دوجا کن نبی دے منہ دے قریب کیتے میں آپ نے ایجی بات کی دیئے میں مسکراؤں لگ گئی ہوں حضرت عائشہ جن فاطمہ نہ سواتر صحیح تے گبابے کیا رومن پہ گئی ہیں
یارو خیر والے ہو تو اب سمجھ آئے نہ آئے میں کو بڑی سمجھ آئی ہے مرد ٹائم بھی آخری ملاقات تھی نال تے جنت جب پہلی ملاقات تھی نال دے جائیں تو اب سمجھ نہیں آئی تیرا ساتھ نہ سمجھ آسی اللہ دی قسم ہے پوتر دا پیو دے گو علاوہ دران دے کریں دھیری نہیں علی جاؤں کریں دھیری پیو دے کو نہیں علی جاؤں کیوں انہیں کو خواہ مخواہ سپن دے ہو عید دا موقع آوے دھیری لید اپنے پیو مانا لونی ہے خوشی دا موقع آوے دھیری دی خوشی اپنے پیو مانا لونی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تیری میری پہلی ملاقات اللہ نے جنت اس کراؤنی ہے بس یہ بات وجہ تھی نہیں ہے حضرت حسن بھی پاوا پکڑ کے رو دے کھڑے ہیں حضرت حسین بھی رو دے کھڑے ہیں اچانک اما عائشہ فرمائے میرا پھرا آگئے جناب عبد الرحمن مسواک وعدہ کرنا اللہ نے نبی مسواک وجہ تھے میں عرض کی تھی تو مسواک چاہید ہے آکھا لگن جیا چاہید ہے میں مسواک کی دے دے وڑ لگیا لگے گدا میں کہ نرم کر دے آکھا لگن جیا نرم کر دے مسواک میں پہلے اپنے منہ اجبا کے نرم کیتے میں اور نبی کریم کو دیتے میں تنار رو کے اجنواب میرا نصیب اللہ نے آخری ٹائم میں جب میں عائشہ دا لعاب تے نبی دا لعاب کٹھا کر لیتے واہ میرا نصیب تے میں والنبی دا سر جاتے سر جا کے اپنی جھولی اچ رکھے بھی تے کل اعوذ برب الفلق پڑھن پائے گئی ہوں نبی سی میں فڑے کے ادنیشہ بس کر ہون دم شم دا کام نہیں ہن جدائی دا ویلا آ گئے تے نال آکھن گئے اللہ میری قبر کو بہت نہ بڑھائیں اللہ میری قبر پہ سجدے نہ کرائیں یہودی عیسائی سے اللہ لعنت کرے جنہیں نبیوں دے قبریں پہ سجدے کی دے ہاتھی میں اٹھے آئی تے آدھے پیر اللہم بالرفیق لالا اللہ میں کو آلہ یار چاہیے تیری یاری چاہیے میں اندہ پیا تیرے نال ملاقات کرن اللہ تمہ جانا جن ہاتھی میں تلے ٹھاندا ہے تیران تے آگئے تے آواز بند تھی گئی ہے میں سمجھ گئی ہوں اللہ دا نبی فوت ہو گئے میں اکھاں بند کی چنی سر اپنی چھوڑے وچوں لہنی تے میں رکھے میں انہیں چادر پاتی ہیں میں ٹر نہ سکدی ہوں میں اٹھی نہ سکدی ہوں میرے پیرے وچوں زمین نکل گئی ہے صحابہ دعاواں تے لگے پئے ہیں جو اللہ سر نبی کو شفا عطا فرما رومن دی آوازاں تے رو رو کے دعاواں پہ کر رہے ہیں میں کینے کو کیویں دساواں بلائے کیویں برداشت کرے سن انہیں اشارہ کیتے میں کپڑے تے چادر ہٹائی ہیں ہاتھ کھڑا کر گیا کہ میں اے نبی تے جانا نے چاور کھڑ والے ہو اے نبی تے اپنے جانا لٹاون والے ہو تورا نبی قدمات نبی حکم تورا نبی فوت ہو گئے حضرت شاہد نے آنکھاں دی دے رہی صحابہ کرام میں کوہرام مچ گئے کوئی کیڑی دیوار نال لگا پے کوئی کیڑے پلر نال لگا پے کوئی کتھاں ڈٹھا پے کوئی کتھاں ڈٹھا پے تھوڑی دیر دے بعد حضرت عمر نے تلوار کر کے دیے تے آکھن لگا خبردار جنہیں موسیٰ علیہ السلام کو ہے دور تے گئے اللہ دے نبی ایویں کتھاں گئے ہو سن تے ہو سکدے بلا والن خبردار جنہیں کہ نبی فوت ہو گئے میں عمر دی تلوار سر کٹ دے سا میں عمر دی تلوار دی گردن کٹ دے سی مسجد نبوی وچ کوہرام مچائے او ٹائم جڑے ٹائم تو جلوس دی تیاریاں کرے دا بیاں گئی ہن میں کو تے وہابی جلوس کیوں نہیں کر دے انہیں کو تکلیف کیا ہے آ سن میں کو تکلیف کیا ہے حسن پاوا پکڑ کے روندا کھڑے میں جلوس کٹا میرا ایمان گوارا نہیں کرے حضرت فاطمہ اپنے بابے دے جنازے نال کھڑ کے روندی کھڑی ہے میں جھنڈیاں لا کے خوشیاں مناواں میرا ایمان گوارا نہیں کرے گا حضرت صحابہ دیواراں دے ٹیک لگے میں نیند تھمڑ چوک لاواں میرا ایمان گوارا نہیں کرے گا صحابہ باہر آئے اللہ دی قسم حوالے دا میں ذمہ دار ہوں صحابہ دل سے ابھرا ڈٹے وا جڑے ویلے اسا مسجد نبوی دے باہر آئے ایویں لگدا
میں ادھی رات دا ٹائم ہوئے ہر پاسے ادھارا ہی ادھارا سب نظر دی کشن آئی ادھارا تھی گئے سارے اکھی دے گو ادھارا قد موت نبیکم سارے نبی وفات پا گئے حضرت صدیق تھر ودے کہیں اتنا دیتی وغارے دا یارا ہر ویلے وفا مانگن والے تیرے نبی فوت ہو گئے سواری کوئی دی تینے بھجا کے آئے تے دروازہ کھولنے نظر نبی کریم دے چہرے تے پئیے آئین تے چادر ہٹائی نے تے متھے تے بوسا بسنے تے آدم تواڈی زندگی بھی سونی گزری ہے تے تواڈے اوتے موت بھی پاکیزہ تے سونی آئی ہے روجے ہوئے مسجد جگہ منبر تے کھڑے ہو گئے تے آدم جی ابو بکر تلوار لیا مصباح میں آپ اپنے اکھی نال لے کے آیا قدمات نبیکم اللہ دے نبی فوت ہو گئے صحابہ جدید دیا منظرہ ہی واسطے صدیق کھڑا ہے جڑا تواڈے وچ اللہ دی عبادت کرے ہے اللہ موت کے پاک ہے جڑا تواڈے وچ نبی دی عبادت کرے نبی تے موت آ گئی ہے نال قرآن دی آیت پہ پڑھن وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل حضرت عمر آدمی میں پتہ لگا جویں ہن آیت جبریل چاہ کے آیا ہوئے صدیق بھی آیت کھڑا پڑھ دے انک میت و انہم میتون صحابہ پائے گئے خلافت کا مسئلہ چھڑ گئے صدیق نے ہاتھ بیعت ہوئی ہے نبی پاک کو غسل دیتا ہے حضرت عباس نے فضل بن عباس نے حضرت علی نے غسل دیتا اللہ دے نبی دی اے پاک میت ترائے دیوارا حجرہ عائشہ موجود رہ گئی ہے صحابہ کرام ڈاڈا صحابہ دیا ٹولیاں بنا کے اندر رہ گئے تے درود پاک پڑھ کے میرے رہ گئے سارے مسائل حل ہو گئے کائنات والے کو اللہ نے سمجھے موت کے معافی ملنی ہوئے آتے نبی محمد کو معافی مل رہا سارے فوت ہو گئے کل من علیہا فان موت پر آکے مسئلہ موت اپنے دوستیں کو سمجھاؤنا تھوڑا جہاں غرور کے بچ ونیوں آکڑ کے بچ ونیوں تکبر کے بچ ونیوں بد اخلاقی کے بچ ونیوں چوری کے بچ ونیوں بدکاری کے بچ ونیوں موت سامنے کھڑی ہے موت سامنے کھڑی ہے موت سامنے کھڑی ہے جلے موت آئی انہیں تو لٹایا ویسے ول تیرے کپڑے پارنا لے کوئی بے ہوسن تے تیرے استنجے تے طہارت کرنا لے کئی بے ہوسن تے کو کندھے تے جا کے شہر خاموشاں دفناون والے کئی بے ہوسن چار یاروں کے کاندھوں پہ جس دن تیری بارات نکلے گی گھر سے منظر کیا اسی جنا تے وہ دنیا چاہ کے پہ نکل دی اسی کتھا گئی پہلی چودراہٹ کتھا گئی سرداری کھل کے زندگی گزارو مسکرا کے زندگی گزارو بیدا بھلا کر کے زندگی گزارو نماز پڑھ کے زندگی گزارو یہ جڑی تھوڑی جی زندگی بچی پئی ہے اللہ کے دین دی خدمت گزارو میں مبارکباد پیش کرنا مولانا قاری نیت اللہ صاحب انہاں دی مکمل جماعت انہاں دے نوجواناں کو یارو خیل دی ساری جماعت کو انہوں نے بڑی محنت کی تھی بڑی محبت کی تھی یہ پروگرام سجائے نے اللہ انہوں نے محنت قبول فرماوے اونچی آمین آخو اللہ کریم اس والے سادے سارے دی حاضری قبول فرماوے زندگی دا کوئی پتہ گئے نہیں ہر ویلے موت دی فکر رکھی کر اے مسئلہ نہیں جو میں کھادا کیا ہے مسئلہ یہ ہے فکر اللہ پتہ ہے موت کیڑے ویلے ہسی جے شراب پی دے موت آ گئی تا کیا جواب دے سو جے چوری کریں جے موت آ گئی تا کیا جواب دے سو جے کہیں دا حق کھنجے موت آ گئی تا کیا جواب دے سو وہ بھی تو موت ہے قاری عبدالمتین اصغر رحمت اللہ علیہ لاہور دے وچ جیڑے ویلے جلسے دے سٹیج تے آئے خطبہ پڑھے نے تے صحابہ کرام دی عظمت علی آیت پڑھی نے تے ملک الموت آ گئے قرآن پڑھ جائے موت آ گئی ہے ایک شے نوٹ کی تھی محترم مولانا قاری عبدالمتین اصغر صاحب نے نا جڑے ویلے اسرائیل قریب ہے انہوں نے سر دے اوتے ٹوپی پاتی ہوئی ہے ٹوپی انہوں نے اپنی لائی ہے مت ایستا ایستا ہی ڈھائے گئے میں کو تے جڑی شے سمجھ آئیے نا اللہ اپنے ولیاں دیاں پگاں ہی نہیں ڈھانے دا اللہ اپنے ولیاں دیاں پگاں ہی نہیں ڈھانے دا اگر اوے بیٹھے ڈھائے بنے رہا ٹوپی ڈھائے سکتی ہے اللہ نے شان بنائی ہے اللہ نے بچائے بھرم بچائے ٹوپی اپنے ہاتھ نہ اللہ ہی نے سارے علاقے دے قاری غلام فرید بھٹی رحمت اللہ علیہ مولانا قاری عصمت اللہ صاحب مولانا ثناء اللہ صاحب جان دیں وہ رات دا تہجد دے قیام وچ کھڑے ہیں قرآن پڑھ جے موت آ گئی ہے مولانا مشتاق صاحب شیخ الحدیث گلاب چرٹے والے رات دا تہجد دے سجدے دی حالت چمتے موت آ گئی ہے حضرات
موت دی فکر کرو تے نیکی والے پاسے زیادہ ہو. زندگی دا کوئی پتہ کہیں نہیں. اسرائیل کو کہیں آکھیا پیشائی کر اندھیں تے چپ کر کے ماری میں نہیں پیا. وہاں کے علاقے تے محلے کہیں ایک تے موت آوے تو سمجھو سارے واسطے اعلان ہو دے. کہیں ایک تے موت آوے تو سارے واسطے الارم ہو دے تاکہ باقی بھی خبردار تھی ونجن. حضرات موت اپنی کو یاد کرو. ایو فکر ہے, ایو پیغام ہے کہ جنہاں سا اپنی موت کو یاد کیتا اللہ ساری دنیا ہی بنا دے سی, آخرت ہی بنا دے سی. اللہ میری ہووی سجنوں. ایک فرمائش ہے وہ میں پوری کرنا لیکن پہلے سمجھے نا تو آپ جو یہ کیا بندہ جلے مر ونجے نا فوت ہو وجے تو ایک پیغام دینا پیا ہوں. بول تو سکتا نہیں لیکن انہوں ایک پیغام ہوئے جنہ میں ترجمہ کی دے وہ سمجھو انہوں پیغام کیا ہے. انہوں پیغام کیا ہے؟ کندھے دیوانا دیکھو, غسل دیوانا دیکھو, قبر بناوانا دیکھو, جنازہ چاوانا دیکھو. کیا پیغام ہے؟ تو آپ کو کیا پیغام ہے؟ میرے کو کیا پیغام ہے؟ اللہ بیلی ہووی سجنوں, اللہ بیلی ہووی سجنوں, اللہ بیلی ہووی سجنوں. آج میں جھوک لدائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سی دنیا تو کیا چاہیے دا. اللہ بیلی ہووی سجنوں, اللہ بیلی ہووی سجنوں. آج میں جھوک لدائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سی دنیا تو کیا چاہیے دا. اللہ بیلی ہووی سجنوں. روز قیامت میلے تھی سن سجنوں ہن کر لاوانا. چوری اجناس کرنے ہو, ڈکیتی اجناس کرنے ہو, مرن اللہ دے قیامت لڑی میلے لگ سن میلے پتہ لگ سی. ہن کر لاوان دی کوئی ضرورت نہیں, شور مچاوان دی کوئی ضرورت نہیں. روز قیامت میلے تھی سن سجنوں ہن کر لاوانا. ایک دل محسن مہلت ملسی مفتی شور مچاوانا. منی وینا حکم الہی منن ارادہ کنائی. منی وینا حکم الہی ہر ایک تو بکلائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سی دنیا تو کیا چاہیے نا. اللہ بیلی ہووی سجنوں, اللہ بیلی ہووی سجنوں. آج میں جھوک لدائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سی دنیا تو کیا چاہیے نا. اللہ بیلی ہووی سجنوں. چھوڑی ویندا مال جگیرا لوگ بیگانے کھاسن پہ. چھوڑی ویندا مال جگیرا لوگ بیگانے کھاسن پہ. اے دنیا اے مسافر خانہ کہیں ویسر گئی آسن پہ. اے دنیا اے مسافر خانہ کہیں ویسر گئی آسن پہ. توڑ گئے کئی سلطان سکندر, توڑ گئے کئی سلطان سکندر, توڑ گئے کئی سلطان سکندر, توڑ گئے کئی سلطان سکندر. یہ کچھ میں سمجھائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سی دنیا تو کیا چاہیے نا. اللہ بیلی ہووی سجنوں. یا رب لک الحمد کما ینبغی لوجہک لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یا اللہ جتنا مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ جڑے تیرے بندے مقروض ہیں انہاں کو قرضیں تو نجات عطا فرما. یا اللہ جڑے پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جڑے فوت ہو گئے انہاں دی بخشش فرما.
اے اللہ تیرا گھر کھچا کھچ بھریا ہوئے ہے، جڑے جڑے تیرے بندے تیرے گھر چ بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ انہاں دا مل بہنا قبول فرما یا اللہ جی میں تیرے ہی گھر چ کٹھے ہیں میں جنت چ کٹھا فرما یا اللہ سارے نیک ارادے پورے فرما یا اللہ بے اولاد کو نرینا اولاد عطا فرما یا اللہ جڑے صاحب اولاد انہاں دے اولاد کو دیندار بنا یا اللہ جنہیں جنہیں تعاون کیتے پیسہ دیتے نے اپنا وقت دیتے نے یا اللہ سب دا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا یا اللہ جڑے اسپتال ہیں جنہوں کو شفا عطا فرما یا اللہ مظلومہ دی مدد فرما یا اللہ بے نمازیں کو اپنے دردہ پکا نمازی بنا یا اللہ اسا گناہگار ہیں سارے ورگا گناہگار کوئی نہیں یا اللہ تیرے ورگا بخشن ہار کوئی نہیں سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ محترم قاری عنایت اللہ صاحب انہاں دی مکمل ٹیم تے جماعت دی محنت قبول فرما یا اللہ علماء حق دی حفاظت فرما یا اللہ محترم بھائی جان قاری عنایت اللہ صاحب دی زندگی اچ برکت عطا فرما یا اللہ انہاں دی انتظامیہ دی زندگی اچ برکت عطا فرما یا اللہ کل پرسوں دے جڑے نوجواناں نے محنت کیتی ہوئی ہے انہاں دے نیک ارادے پورے فرما یا اللہ یارو خیر دی جماعت کو برکت نال مالا مال فرما یا اللہ پورے میاں والے دی جماعت کو برکت نال مالا مال فرما یا اللہ جڑے جڑے جتوں جتوں چل کے ان سب دا چلاون قبول فرما یا اللہ جنہاں دیاں ماں فوت ہو گئے انہاں دیاں قبراں منور فرما یا اللہ جنہاں دے والد فوت ہو گئے انہاں دی بخشش فرما یا اللہ میرے والد محترم دی قبر منور فرما رب رحمہما کما ربیانی صغیرا یا اللہ جنہ دے بھیرا فوت ہو گئے انہوں دی آخرت آسان فرما یا اللہ جنہ بھیراں دیاں بھیڑی فوت ہو گئے انہوں دی بخشش فرما یا اللہ سب کو اپنے دین دا خادم بڑا یا اللہ تیری رحمت دے بغیر گزارا کوئی نہیں اللہ اپنی رحمت شامل حال فرما یا اللہ ساری دعا قبول فرما سنا ملمانہ قبول فرما صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا